نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا عنوان ہے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت حنا کی بیٹی تھی۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہایت عزت و تکریم کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ عمران اور سورۃ مریم میں حضرت مریم کے ایمان، پاکیزگی اور عظیم آزمائش کی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی۔ اس پر انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو قبول فرمایا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت مریم بچپن سے ہی عبادت ریاضت میں مشغول رہتی اور نہایت پاکیزہ زندگی گزارتی تھی۔ فرشتے کی بشارت۔ جب حضرت مریم جوان ہوئی تو ایک دن وہ مشرق کی جانب ایک جگہ عبادت کر رہی تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جب اس نے اپنے گھر والوں سے پردہ کیا تو ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورے آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم گھبرا گئی اور بولی، میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم پرہیزگار ہو۔ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں۔ فرشتے نے کہا، معجزاتی پیدائش کا اعلان۔ حضرت مریم نے حیرت سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جب مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں؟ فرشتے نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب فرماتا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی رحمت بنا دیں، یہ کام طے شدہ ہے۔ یہ اعلان دراصل معجزہ تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم بغیر باپ کے ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ فرشتے کی بشارت کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق شروع ہوئی۔ یہ سب اللہ کے کن کہنے سے ہوا۔ جب حمل کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم عبادت سے الگ ہو کر ایک سنسان جگہ چلی گئی۔ قرآن میں ہے، پھر وہ دردزا کے ساتھ کھجور کے تنے کی طرف چلی گئی۔ حضرت مریم دردزا سے بے حال ہو گئیں اور کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بولی بصری ہو جاتی۔ اسی وقت نیچے سے آواز آئی، یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا فرشتے جبرائیل کی تھی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تم پر تازہ پکی کھجوریں گریں گے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ولادت کے وقت مریم کو کھجور اور پانی ملا، جو زچہ کے لیے بہترین غذا ہے۔ لوگوں کے سامنے واپسی۔ پیدائش کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران اور غصہ ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ وہ مریم کو پاکیزہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے باپ پر برا آدمی تھے اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے جواب دینے کے بجائے اشارہ کیا کہ بچے سے بات کرو۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بول اٹھے، یعنی بچپن میں بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی بنایا ہے، اور مجھے جہاں بھی ہوں بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے جابر و بدبخت نہیں بنایا۔
یہ سن کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور کسی شے کے لیے اس کے حکم کن کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور بندے ہیں، یہ نہ کہ اللہ کے بیٹے جیسا کہ بعد میں بعض لوگوں نے عقیدہ گڑھ لیا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، صبر اور اللہ پر بھروسہ قیامت تک ایمان والوں کے لیے مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ معجزہ نہ صرف اللہ کی قدرت بلکہ اس کے بندوں پر اس کی خاص رحمت کا ثبوت ہے۔ آپ کو امید ہے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ اسلامک انفو کے ساتھ اٹیچ رہیں تو میں اور بھی تاریخی واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔